سورہ توبہ کی آیت نمبر 61 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق اللہ العظیم۔ اور بعض ان منافقین میں سے وہ ہیں جو نبی کی بدگوئی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص تو کان ہے۔ آپ فرما دیجئے کہ وہ تمہارے بھلے کے واسطے کان ہے، یقین رکھتا ہے اللہ پر اور یقین رکھتا ہے مسلمانوں کی بات کا، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اور جو لوگ تکلیف دیتے ہیں اللہ کے رسول کو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ لوگ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ یہ اس کو راضی کریں اگر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ کیا یہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے تو اس کے واسطے جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کی، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان پر مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جو انہیں منافقوں کے دل کی بات بتا دے۔ آپ فرما دیجئے کہ تم مذاق کرو، بے شک اللہ جس کام کا تمہیں ڈر ہے اسے نکال کر رہیں گے۔ اور اگر آپ پوچھیں ان سے تو وہ کہیں گے ہم تو
بات چیت کر رہے تھے اور دل لگی کر رہے تھے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ تم ٹھٹھے کرتے ہو؟ تم بہانے مت بناؤ، تم کافر ہو چکے ہو اپنے ایمان کے بعد. اگر ہم معاف کریں تم میں سے بعضوں کو تو البتہ عذاب بھی دیں گے بعضوں کو، اس وجہ سے کہ وہ گناہگار تھے. گزشتہ آیات سے منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے. آج کی آیات کے اندر بھی ان کی کچھ بری خصلتوں کا اور عادتوں کا تذکرہ ہے. قرآن پاک میں کفار کا تذکرہ بھی ہے، مگر کافروں کے لیے قرآن پاک نے جو انداز اپنایا ہے وہ اور ہے، کیونکہ وہ کھلے ہوئے دشمن ہیں. جبکہ منافق ایسا ہوتا ہے کہ دل کے اندر کفر رکھتا ہے اور وہ زبان پر کلمہ ہوتا ہے، تو یہ چھپا دشمن ہوتا ہے، مارے آستین ہے، آستین کا سانپ ہے. اس لیے اس کی خصلتیں بری، عادتیں بری، ان کی جگہ جگہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. اس لیے اس کو سزا زیادہ ہوگی کافر سے. جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے، سب سے نچلا، اس کے اندر منافق رہیں گے. عذاب ان کے اوپر سب سے زیادہ سخت ہوگا. آج کی آیات میں یہ بیان ہوا کہ ان میں سے بعض منافق جو ہیں وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات اور ایسی ویسی تکلیف دہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو کوئی کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو، کیونکہ اگر بات حضور تک پہنچ گئی تو ان کو تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی اور تمہارا امیج خراب ہو جائے گا. تو یہ آگے سے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں وہ اذن، کوئی بات نہیں. اگر حضور تک بات پہنچ بھی گئی تو کوئی بات نہیں، ہم نے جا کر 2-4 چکنی چپڑی باتیں کریں گے جس کے نتیجے میں وہ ہمارے قائل ہو جائیں گے. یعنی وہ نعوذ باللہ، جیسے ہم آج کل کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ کان کا کچا ہے، یعنی جو بات بھی اس کو سنا دی جائے وہ سن لیتا ہے. تو یہ بات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ دی، اور یہ بہت بڑی گستاخی تھی، بدگوئی تھی، گستاخی تھی یہ. تو فرمایا کہ اس کے جواب میں یہ بات کہہ دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ضرور ہیں مگر خیر کی بات جو تمہارے حق میں بہتر ہو. یعنی یہ جواب ہے اس بات کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ اخلاق کریمانہ تھے، مروت تھی آپ کے اندر، تو آپ منافقوں کے عذر، ان کے بہانے، ان کی یہ وہ باتیں جو ہے وہ سن لیا کرتے تھے، اور بعض دفعہ اس کے اوپر یقین بھی دلا دیتے تھے. اس طرح کا تأثر آپ دیا کرتے تھے کہ جیسے تمہاری بات میں نے سمجھ لی، سن لی، اور بس ٹھیک ہے، تمہارے اوپر ہمیں اطمینان ہو گیا. جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر ہی آ کر یہ لوگ اپنے اپنے عذر بیان کرنے لگے کہ ہم اس وجہ سے نہیں جا سکے. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ہوتا گیا تو یہ لوگ یہ سمجھے کہ ہم نے چکر دے لیا. منافق آدمی جو ہے یہ بیچارہ ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ میں دوسرے آدمی کو چکر دے رہا ہوں، لیکن در حقیقت خود چکر میں آتا ہے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ یہ اللہ اور اللہ کا اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں دھوکہ کس کو ہے؟ اگر ایمان نہیں لائے اور کفر کو دل میں چھپا رکھا ہے، اوپر زبان پہ ایمان کا بول ہے، تو نتیجتاً اللہ کے کاغذوں میں تو کافر ہے، اور جہاں کافر جائے گا وہیں یہ بھی جائے گا، بلکہ اس سے نیچے جائے گا. تو نقصان کس کا کر رہا ہے؟ اپنے ہی کر رہا ہے، کسی اور کا نہیں. تو اس لیے یہاں بھی ان لوگوں کو یہ دھوکہ لگ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات سن لیتے ہیں اور مان لیتے ہیں تو ہمارا کام بن جاتا ہے، ہمارا چکر چل جاتا ہے. لیکن جب کہ ایسی بات تھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مروت کی بنیاد پر ایسا طرز عمل اپنایا کرتے تھے، تأثر دیا کرتے تھے کہ چلو میں نے تمہاری بات سن لی، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں تھا کہ ان منافقین کے ساتھ کچھ اس طرح کا رویہ اپنایا جائے. حالانکہ جیسے آگے آیتوں میں آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 70 منافقین کے نام، ان کے باپ کے نام، ان کی علامتیں اور سب ان کا جو بایو ڈیٹا تھا وہ سارا وحی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا تھا کہ یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے. اور آپ نے ایک موقع پر آ کر ان کی نشاندہی بھی فرما دی تھی. یعنی جب یہ خطرہ ٹل گیا
کیونکہ شروع میں آپ نے ایک موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسی بات کی تھی، تو آپ نے فرمایا تھا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، مگر میں اگر ان کو قتل کر دوں گا یا ان سے جان چھڑانے کی کوشش کروں گا، تنگ تو بہت کرتے تھے، بہت اذیت دیتے تھے مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تو فرمایا کہ لوگ پروپیگنڈا کریں گے، ان محمد یقتل اصحابہ، یہی لوگ آگے جا کے لوگوں میں باتیں کریں گے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلمانوں کی مار رہے ہیں، لوگوں کی نظر میں یہ اچھے ہوں گے، مظلوم بن جائیں گے اور ہم بن جائیں گے ظالم. تو ایسے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے ہمیں کچھ نہ کچھ اذیت دے رہے ہیں، لیکن ایک بڑی مصلحت اس کے پیش نظر ہے، ہم ان سے درگزر کیے جا رہے ہیں، ہمیں درگزر کرنے کا حکم ہے. تو درگزر سے یہ سمجھتے تھے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں ہے ہمارا، یا ہماری شرارتوں سے واقف نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے حضور خیر کی بات سنتے ہیں اور وہ یقین بھی رکھ لیتے ہیں، لیکن ایمان والوں کی بات پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، ان کو تو دھوکہ لگ گیا. آگے فرمایا کہ یہ جو اذیت دے رہے ہیں حضور کو، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، بہت بڑے خسارے کا سودا کر رہے ہیں بیچارے. یحلفون باللہ لیرضوکم، اور پھر یہ قسمیں کھاتے ہیں. اسی لیے حضور نے جہاں منافقوں کی علامتیں بیان فرمائی، وہاں ایک علامت یہ بھی بیان فرمائی کہ وہ کثرت سے قسم کھاتے ہیں. قسم کھانا جو ہے، یہ زیادہ قسمیں کھانا، یہ منافق کی علامت ہے، کیونکہ اس بیچارے کے اندر دل میں چور ہوتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ دوسرے کے دل میں بھی میرے خلاف چور آ گیا ہے، اس کے اوپر میرا حال کھلنے والا ہے، اس لیے وہ پیش بندی کرتا ہے. اپنے تحفظ کے لیے قسمیں پہ قسمیں کھایا جاتا ہے تاکہ اگلے کو یقین آ جائے، اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ مسلمان اللہ کے نام پہ پسیج جاتا ہے اور اللہ کے نام کے اوپر اس کو اعتماد آ جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ یہ قسمیں کھا کھا کے تمہیں راضی کرتے ہیں، حالانکہ تمہیں راضی کرنے سے کیا ملے گا ان کو، یعنی ایمان والوں کو. اصل حقدار تو اللہ اور اس کے رسول تھے کہ ان کو راضی کرتے اگر ان کو ایمان ہے. پھر آگے یہ بھی فرمایا کہ اگر ان کو کیا اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے تو ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، اور یہ بہت بڑی رسوائی ہے. اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ منافقین کو ہر دم یہ کھٹکا رہتا ہے، ایک دھڑکا لگا رہتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وحی کے ذریعے سے کچھ ان کو پتہ نہ چل جائے. یہ دیکھیں شیطان کیسا ظالم ہے. ادھر منافق کو یہ بھی اطمینان ہے اور خطرہ ہے کہ وحی آ سکتی ہے اور اس میں اللہ اپنے نبی کو سب کچھ بتا سکتے ہیں، مگر پھر بھی ایمان نہیں لا رہا. یعنی ایمان ایسی چیز ہے کہ جو اللہ کی عطا ہو تو انسان کو ملتا ہے، یعنی اس کو سب کچھ پتہ ہے، معلوم بھی ہو گیا، مگر یہ اب ایمان نہیں لا رہا. کیوں نہیں لا رہا؟ اس کے پیچھے اس کی اغراض ہیں، خواہشات ہیں. اگر ایمان لاتا ہے تو وہ خواہشات چھوٹتی ہیں. جیسے عبداللہ بن ابی تھا، سب سے بڑا منافق، رئیس المنافقین کہتے ہیں اس کو. اس کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے پہلے وہ اس مرتبے پہ پہنچ گیا تھا کہ پورا مدینہ اس کو اپنا سردار بنا لیتا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو ساری گیمنگ خراب ہو گئی، اس کی بازی پلٹ گئی ساری. اس لیے اب اس نے اپنے اندر حسد بٹھا لیا، حب جاہ، چودراہٹ کا جو انسان کے اندر ایک مرض ہوتا ہے وہ اس کو لے ڈوبا. میں جانتا تھا، مانتا تھا، لیکن کلمہ نہیں پڑا. یہی مرض یہودیوں کے لیے ڈوبا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ حضور کو ایسے جانتے تھے جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانا کرتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایمان لا کر نہیں دیا. تو یہ بھی صورتحال ان کی بھی یہی تھی. تو فرمایا قل استہزئوا، تم نے جو مذاق کرنے کر لو، ایک دن اللہ تعالیٰ تمہارا سب کچھ نکال کر رکھ دیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں تو بہرحال سب کچھ ہی نکلے گا. یوم تبلی السرائر، سب خفیہ پوشیدہ ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی. آگے فرمایا کہ اگر کبھی ان سے پوچھا جائے کہ تم نے فلاں موقع پر فلاں جگہ فلاں آدمی کے ساتھ یہ بات کی تھی اللہ کے خلاف، رسول کے خلاف، تو کہتے ہیں انما کننا نخوض ونلعب، یہ تو مذاق چل رہا تھا، ہم تو دل لگی کی باتیں کر رہے تھے، کوئی ہم خلاف بات تھوڑی کر رہے تھے، ہم کوئی سازش تھوڑی کر رہے تھے، کوئی ہم حجر تھوڑی کر رہے تھے، یہ تو بس ایسے دل لگی کی بات ہو رہی تھی. حالانکہ دل لگی کا یہ موضوع نہیں ہے.
قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، شرم کرو، تمہیں کیا اس بات کی عقل نہیں ہے کہ کیا اللہ اور اس کا رسول اور اس کی آیات یہی رہ گئی ہیں تمہارے مذاق اور دل لگی کے لیے؟ دل لگی کے لیے دنیا کا اور موضوعات سب ختم ہو گئے تمہارے پاس؟ یعنی گویا کہ یہ ان کی ڈھٹائی، بے شرمی کی جو ہے انتہا ہے، بے حمیتی کی انتہا ہے کہ ایک جو ہے وہ چوری بھی کر رہے ہیں اور اس کے اوپر سینہ زوری بھی کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا لا تعتذروا، کہ تمہارا عذر کرنا تمہیں کوئی کام نہیں دے رہا، یہ بیکار عذر ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، اگر تم نے ایمان لائے بھی تھے، اول تو تم ایمان لائے نہیں، لیکن اگر تم ایمان لائے بھی تھے تو پھر بھی تم کافر ہو چکے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں مذاق کرنا بھی کفر ہے، شدید سنگین ترین کفر ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ جیسے یہ آج کل کی حیوان ہیں، جو جدید حیوان ہیں اس دنیا کے، ڈنگر جو جانور ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کہتے ہیں جی خاکے بنانا جو ہے یہ تو ایک پیدائشی حق ہوتا ہے انسان کا، یہ مذاق ہے۔ یعنی کسی بھی، یہ ایسی سمجھے جیسے آج کل کے وزیر اعظم، صدر اور سیاست دانوں کے ساتھ مذاق کیا جائے تو خوش رہتے ہیں، کیونکہ اس مذاق کے اندر بھی ان کی پبلسٹی ہو جاتی ہے۔ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، وہ تو خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے جو ہے فساد دنگا ہوتا رہے تو ہمارا نام زندہ رہتا ہے، وہ تو بلکہ لوگوں کو خود لڑاتے رہتے ہیں نام زندہ رکھنے کے لیے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہاں تو فرمایا لا تقولوا راعینا، منافق لوگ ایک لفظ بولتے تھے راعینا، صحابہ بھی راعینا بولتے لگتے تھے، اس کے دو مطلب ہوتے تھے۔ ایک مطلب تھا کہ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں میری بات سنیے، توجہ فرمائیے میری طرف، ایک مطلب تو یہ ہوتا تھا، اور دوسرا عبرانی زبان میں اس کا مطلب ذرا غلط تھا، نامناسب مطلب تھا۔ تو یہودی اور منافق جو ہے وہ تو اپنے اس خیال سے بولتے تھے، تو مسلمانوں کو منع کر دیا گیا تم نے آئندہ یہ لفظ نہیں بولنا، اس کی جگہ کہو انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، راعینا کا لفظ نہ بولنا، کیونکہ یہ ادب گاہے زیر آسماں ز عرش نازک تر، کہ ادب یہ جو حضور کی ذات بابرکات ہے ان کا ادب اس آسمان کے نیچے عرش سے زیادہ نازک تر ہے۔ گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، نفس گم کردہ می آید جنید و بایزیدی جا، یہ تو وہ جگہ ہے جہاں جنید و بایزید بھی اونچا سانس نہیں لیتے۔ جنید و بایزید کیا، جبریل امین بھی وہاں آنے سے پہلے اجازت مانگتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو حضور کی آواز سے اپنی آواز اونچی نہیں کرنا، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کی موجودگی میں ایسے اونچی اونچی آواز سے نہ بولو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تم خود بولنے میں جو تمہارا انداز ہوتا ہے، لب و لہجہ ہوتا ہے، جو تمہاری باڈی لینگویج ہوتی ہے آج کی زبان میں، کہ یہ حضور کے سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ ان تحبط اعمالکم، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہاری زندگی کے سارے اعمال پر اس طرح پھیر دیا جائے گا، بالکل صاف ہو جائیں گے، ضائع، ختم۔ وانتم لا تشعرون، اور تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہوگی، اتنی نازک مقام ہے۔ تو یہ ان حماقتوں والوں کو جو ہے یہی سوجا تھا، قد کفرتم، فرمایا کہ یہ جو ٹھٹھا مذاق جو ہے یہ کہ اور کرنا، اللہ کے رسول کے ساتھ اس کی قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو۔ اب اگر تم میں سے کسی کو چھوڑا بھی جائے گا تو سب کو نہیں چھوٹ ملے گی، کچھ تم میں سے بہرحال پکڑ میں آئیں گے، بأنہم کانوا مجرمین، کیونکہ تم میں سے کچھ لوگ بہرحال مجرم تھے جن کی پکڑ ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔